نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، گر ہو ذوق یقی پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ اور میرے بھائیو، ہم تو کہتے ہیں کہ توبہ کر لیں گے، اور میرے مسلمان بھائی تو یہ تو بتا توبہ کب کر لے گا؟ موت کا وقت فکس ہے، مجھے بتا موت کا ٹائم اللہ نے بالکل فکس کر دیا، اسی وقت جانا۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں تھا تو اللہ نے سب فرشتے سے کہہ کے لکھوا دیا کب مرے گا، کیسے مرے گا، لوگوں مرنے کی کنڈیشن کیا ہوگی۔ ہمارے بھائیو، شادی کی تیاری بعد میں کرو، موت کی تیاری پہلے کرو، اپنا مکان بنانے کی تیاری بعد میں کرو، موت کی تیاری پہلے کرو، اور میرے بھائیو اپنے کی تیاری بعد میں کرو، موت کی تیاری پہلے کرو، دنیا کی تیاری بعد میں کرو، اور مرنے کی تیاری پہلے کرو۔ سبحان آپ دنیا کے اندر کسی سے رشتہ داری کرتے ہو، کسی سے دوستی، آپ بڑا اچھا سننے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، بس سنتے رہیں اور انشاءاللہ میں ایسے ہی سناتا رہوں گا۔ اور میرے بھائیو تم دوستی کرتے ہو، کسی کے فیس بک پہ دوست ہیں ہزاروں، کسی کے واٹس ایپ پہ دوست ہیں، کسی کے انسٹاگرام پہ دوست ہیں، اور میرے بھائی یہ تیرے جتنے بھی دوست ہیں یہ کسی کام کے نہیں۔ جس دن تیری روح نکل جائے گی نا تو یہ جتنے بھی دوست ہیں سب ہاتھ میں مٹی لیں گے اور مٹی لے کے کہیں گے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہ کہہ کے مٹی تیری قبر پہ ڈالیں گے اور ڈال کے سب کہیں گے الوداع، کوئی تیری قبر میں تیرے ساتھ جانے تیار نہیں ہوگا۔ یہ بتائیے کسی کی قبر میں کوئی گیا ہے؟ گیا ہے کوئی نہیں جائے گا۔ انسٹاگرام والے دوست بھی تیرے قبر کے باہر ہی ہے، فیس بک والے دوست بھی تیرے قبر کے باہر ہیں، کالج والے دوست بھی قبر کے باہر ہیں، سارے رشتہ دار خاندانی قبر کے باہر ہے۔ خدا کی قسم یہ کوئی دوست کام میں نہیں آئے گا، لیکن ہاں اگر دوستی تو نے اللہ سے کر لی ہوگی تو یہ تیری دوستی کام میں آئے گی۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ سے دوستی معلوم ہے کیسے ہوتی ہے؟ معلوم ہے اللہ سے دوستی ہوتی ہے، دیکھیے دوستی کرنے کے لیے بات ضروری ہے، ملاقات ضروری ہے۔ کسی سے اگر دوستی کرو تو اس سے ملاقات بھی ہونا چاہیے اور اس سے بات بھی ہونا چاہیے۔ اور جلسے میں آنے والے تم آؤ گے مولانا اگر اللہ سے دوستی کرانا چاہتے ہو تو پھر ملاقات کیسے کراؤ گے، بات کیسے کراؤ گے؟ تو سنو میرے بھائیو، ہاں دوستی کے لیے بات ضروری ہے، ہاں دوستی کے لیے ملاقات ضروری ہے۔ میں ایڈریس دے کے جا رہا ہوں، اللہ سے بات کرنا چاہتے ہو، ملاقات کرنا چاہتے ہو تو جب نماز کا وقت ہو تو وضو کر کے مسجد میں چلے جانا۔ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے، اور جب سجدے میں جاتا ہے تو اپنے مولا سے چھپ کے بات کرتا ہے۔ اللہ، واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، واہ واہ، نماز میں اپنے مولا سے بات ہوتی ہے، واہ، مولا سے بات ہوتی ہے۔ بے شک۔ سجدے میں جاتا ہے نا تو چپ کے اپنے رب سے باتیں کرتا ہے۔ آپ نمازیں پڑھو تیرے رب سے دوستی ہو جائے گی، اور جب تیری رب سے دوستی ہو گئی نا تو نہ تیرا ڈونلڈ ٹرمپ کچھ بگاڑ پائے گا، نہ تیرا کوئی کافی والا کچھ بگاڑ پائے گا، نہ چائے والا کچھ بگاڑ پائے گا، کوئی کچھ نہیں بگاڑ پائے گا اگر دوستی اللہ سے ہو گئی۔ اور دوستی اللہ سے نہیں ہے تو دنیا کبھی تجھے NRC کے نام پہ، کبھی تجھے NPR، کبھی کسی نام پہ، کبھی کسی نام پہ تجھے ٹھگا جائے گا، تجھے ڈرایا جائے گا۔ سمجھ رہا کہ نہیں سمجھ رہا؟ دوستی اللہ سے کر لے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، کسی کی دوستی منتری سے ہو، کتنا سینہ تانتا ہے میری دوستی منتری سے ہے، مجھ سے پنگا مت لینا، دھوئیں نکال دوں گا۔ یار جس کی دوستی اللہ پہ ہو جائے وہ کسے ڈرے گا؟ واہ واہ، بے شک۔ یہ رجب شریف کا مہینہ چل رہا ہے اور شاید غریب نواز کا کل عرس ہے، تو یہ بڑی مبارک تاریخ۔ غریب نواز کو جب بھیجا نا یہاں ہندوستان میں تو اجمیر شریف میں آئے۔ کہاں آئے؟ زور سے بولو، کہاں آئے؟ اجمیر شریف میں آئے۔ تھوڑا سا ذکر بھی کر دو یار، ان کا موقع ہے۔ آئے اکیلے، آئے تنہا، آئے نہ فوج نہ سپاہ نہ تخت نہ تاج نہ مال نہ دولت نہ سونا نہ چاندی نہ تیر نہ تلوار نہ بھالا نہ گھوڑا نہ ہاتھی نہ اونٹ، اکیلے آئے۔ اور کیسے آئے معلوم ہے؟ ہاتھ میں تسبیح، بغل میں مصلی، لب پہ جاری اللہ اللہ اللہ، واہ،
ہندوستان کی سرزمین پہ آئے، مسلح بچھا دیا، نمازیں شروع کر دی، تلاوت قرآن شروع کر دیا، اللہ اللہ شروع کر دیا، مگر دوستی اللہ سے کر کے آئے تھے۔ راجہ کو پتا چلا، راجہ کو پتا چلا، لوگوں بادشاہ کو پتا چلا، کہا ایک آیا نام معین الدین ہے، چہرے پہ ڈالی ہے، سر پہ امامہ ہے، اللہ اللہ کرتا آیا ہے، پتہ نہیں کہاں کا کیسا ہے۔ راجہ نے کہا جاؤ اس کا NRC کرو، اس کا کاغذ پتر دیکھو، اگر یہاں کا ہو تو ٹھیک، نہیں ہو تو بھگا دو۔ یہ NRC پہلی بار نہیں ہوا، یہ بہت بار ہوا ہے، مگر اللہ والے کتنی بھی NRC ہو جائے، جن کی دوستی اللہ سے ہے وہ یہاں بھی پکا گھر لے کے رہتے ہیں، اور مرنے کے بعد بھی جنت میں پکا گھر لے۔ اللہ اللہ آئے، راجہ کے کارکنان آئے، راجہ کے بھیجے ہوئے کارندے آئے، غریب نواز کی بارگاہ میں بولے معین الدین بوریا بستر اٹھاؤ، یہاں سے جاؤ۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ تم یہاں کے نہیں ہو، باہر کے ہو، اور باہری کو نہیں رکھا جائے گا۔ غریب نواز نے کہا تم ہو تو کون ہو، ہمیں یہاں سے بھگانے والے؟ کہنے لگے ہم سرکاری ہیں۔ راجہ نے بھیجا سرکاری کارندے، راجہ نے بھیجا سرکاری ہیں۔ تو غریب نواز نے کہا اگر تو سرکاری ہے تو معین الدین تجھ سے بڑا سرکاری ہے، تیری سرکار تو 5-10 سال میں گر جاتی ہے، اور میری وہ سرکار ہے جو یہاں بھی چلتی ہے اور قیامت میں بھی اسی سرکار کی چلے گی۔ میں محمدی سرکار کا ایک خادم ہوں، میں بھیجا گیا ہوں، اور تجھے بھیجنے والا راجہ ہے، مجھے بھیجنے والا مدینے کا آقا ہے۔ واہ سبحان اللہ، مجھے آقا کہنے لگا میرے پاس ہتھیار ہے، تلوار ہے، تیر ہے، بھالا ہے۔ اللہ اللہ، غریب نواز نے کہا تیرے پاس تیر ہے، تلوار ہے، بھالا، میرے پاس رب ہے اور کالی کملی والا ہے۔ لوگوں دوستی تو اللہ سے کرو، تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ پائے گا۔ بڑی کوشش کی، غریب نواز نے کہا تو مجھے کیا اٹھائے گا، جو اونٹ میں نے تیرا بٹھا دیا انہی کو اٹھا کے دکھا دے۔ اونٹ اٹھایا تو اٹھتا نہیں، ہلایا تو ہلتا نہیں۔ غریب نواز نے کہا اسی میں خیر ہے، تیرا اونٹ بٹھایا، تجھے بٹھا دیا تو تو بھی بیٹھا رہے۔ راجہ کے بعد گیا، جا کے بولا راجہ اگر اپنی نوکری کرانا، فوج میں رکھنا تو رکھ لینا، مگر اس فقیر کے پاس مت بھیجنا جس کے پاس سے آ رہے ہیں۔ کہنے لگا کیا ہوا؟ کہنے لگا وہ عام آدمی نہیں، شکتیوں کا مالک ہے، بابا کا موڈ ہے، اونٹوں کو بٹھا دیا، اگر مجھے بٹھا دیتا تو میرا کیا ہوتا؟ بابا کا موڈ تھا، وہ تو اونٹ کو بٹھا دیا، مجھے بٹھاتا تو کیا ہوتا؟ او لوگو ذرا غور کرو، بڑے بڑے جادوگر آئے، میرے غریب نواز کو نہ اٹھاتا ہے، جادوگر بھی آئے تو کلمہ پڑھتے نظر آئے، اے لوگو سکا والے آئے، میرے تلوار والے آئے، غریب نواز کے سامنے نہ ٹکائے، اس لیے غریب نواز کسی دنیا دار کو دوستی کر کے نہیں آیا تھا، اجمیر میں پروردگار کی دوستی کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نواز اللہ سے دوستی، نمازوں سے دوستی، اور دوسری دوستی قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ تین دوستیوں کا ذکر اللہ کرتا، تین دوستیوں کا ذکر، پہلی دوستی اللہ کی اور دوسری دوستی رسول اللہ کی۔ کس کی ہے دوسری دوستی؟ اور رسول اللہ سے دوستی کیسے ہوگی؟ وہ دوستی کا طریقہ یہ ہے، کھانا کھاؤ تو نبی کی سنت کے طریقے پر، پانی پیے تو نبی کی سنت کے طریقے پر، کپڑا پہنے تو نبی کی سنت کے طریقے پر، سوئے تو نبی کی سنت کے طریقے پر، جاگے تو نبی کی سنت کے طریقے پر، یہ گھومنے چلو تو سنت کے مطابق چلو، بات کرو تو سنت کے مطابق کرو، تجارت کرو تو سنت کے مطابق کرو، کھیتی کرو تو سنت کے مطابق کرو، اور میرے بھائی پڑوسی سے معاملہ رکھو تو سنت کے مطابق رکھو، اور میرے بھائی شادیاں کرو تو سنت کے مطابق کرو، ساری زندگی سنت کے مطابق گزار دو، خدا کی قسم دوستی مدینے والے سے ہو جائے گی، دوستی مدینے والے سے ہو جائے گی، اور جب تم مر کے قبر میں جائے گا فرشتے مجھ سے سوال کر رہے ہوں گے، مدینے والے تیری قبر میں آئیں گے، فرشتے سے کہیں گے فرشتے آج اس سے نہ پوچھو، آج مجھے محمد سے پوچھو اس کے بارے میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ،
بہت خوب. ہے نا؟ دوستی کرو تو مصطفیٰ سے کرو. اور ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے؟ ہمارے یہاں تو پہننا بھی ہے تو ہیرو کے مطابق، چلنا بھی ہے تو ہیرو کے مطابق، ہے نا؟ ممبئی کے ناچنے والی اور ناچنے والوں کی طرح کوئی پینٹ پھاڑ کے پہن رہا، کوئی شرٹ پھاڑ کے پہن رہا، کوئی بال آگے سے کٹا رہا، کوئی پیچھے سے کٹا رہا، کوئی چاروں طرف سے کٹا کے بیچ میں تندور رکھ کے گھوم رہا. صحیح بتا رہے ہیں جی. بالوں پر کئی کئی طرح کی ڈائیاں چل رہی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ پلاؤ کی پلیٹ رکھی ہے. حقیقت بتانا ہے. اور میرے بھائی دوست مصطفیٰ سے کرے، تیسری دوست والے سے دوستی، نیک لوگوں سے دوستی، یہ دوستی تمہیں کام آ جائے گی. ایک شخص کو ہوگا میدان محشر میں کہ جو گناہگار ہوگا اور اس کو جہنم کی طرف جانے کا اشارہ ملا ہوگا، مگر اس سے پوچھا جائے گا کیا تیری دوستی کسی عالم دین سے تھی؟ اگر کسی عالم دین سے میری دوستی ہے تو آج اسی کی محبت کی وجہ سے تیری بخشش کر دی جائے گی. اگر تیری دوستی کسی اللہ والے سے ہے اسی کی وجہ سے تیری بخشش کر دی جائے گی. اور ایک بات بتاؤں میرے بھائیوں، دوستی کا اثر ضرور آتا. اگر شرابی سے دوستی کرو گے تو شراب پینا آ جائے گی، جواری سے دوستی کرو گے جوا کھیلنا آ جائے گا، نمازی سے دوستی کرو گے نماز پڑھنا آ جائے گا. میرے بھائی ہے کہ نہیں ہے؟ اگر عالم سے دوستی کرو گے تو دین کا علم آ جائے گا. اگر کسی نیک سے دوستی کرو گے تو نیکیوں کا جذبہ آ جائے گا. اس لیے اگر دوستی کرو تو سوچ سمجھ کے کرو. اگر برے سے دوستی کرو گے برائی آ جائے گی، اچھے سے دوستی کرو گے اچھائی آ جائے گی. اچھوں سے دوستی، نیکوں سے دوستی، نیکوں کی دوستی رنگ لاتی ہے. سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، آ کے کہنے لگا حضور میں نے آپ کا بڑا نام سنا ہے، میں آپ سے محبت کرنے لگا ہوں. حضور میں آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں، حضور مجھے توبہ کرا دو اور اپنا مرید بنا لو. نیکوں کی دوستی برائی سے روک دیتی ہے. سرکار غوث اعظم نے فرمایا سبحان اللہ، مرید ہونا چاہتے ہو؟ ہاں، وضو کر کے آ جاؤ. آ گیا، بیٹھ گیا، ہاتھ میں ہاتھ دے دیا. پیرانے پیر دستگیر روشن ضمیر بولے توبہ کرو، آج کے بعد جھوٹ نہ بولوں گا، آج کے بعد نماز نہ چھوڑوں گا، آج کے بعد حرام نہ کروں گا، آج کے بعد حرام نہ کھاؤں گا، آج کے بعد ناچ تماشوں سے بچوں گا. صاحب توبہ کرتا گیا، آخر میں بولے بول آج کے بعد شراب نہ پیوں گا. ہاتھ کھینچ لیا، حضور ساری باتیں مانوں گا مگر شراب نہ چھوڑوں گا. سرکار پیرانے پیر بولے شراب تو حرام ہے. کہا حضور حرام ہے مگر 10 باتیں میں نے آپ کی مان لی، آپ ایک میری مان لو. آپ نے کہا نماز پڑھنا پڑھوں گا، آپ نے کہا جھوٹ نہ بولنا نہیں بولوں گا، آپ نے کہا ناچ گانوں سے دور رہنا رہوں گا، مگر حضور میری تو ایک چھوٹی سی یہ شراب کے بغیر نہیں چلتا. اپنا بڑی محبت ہے اس سے، اس کے بغیر تو آنکھ ہی نہیں کھلتی. حضور ایک چھوٹی سی تو میری شرط ہے، اتنے بڑے پیر ہیں ایک میری چھوٹی سی بات نہیں مان سکتے. حضور شراب کی اجازت دے دو نا. میرے پیر نے فرمایا، پیرانے پیر نے فرمایا نہیں، حرام ہے، اجازت نہیں ہے. جب بالکل حرام اور اجازت کو منع کر دیا تو اپنا گمچھا اٹھایا، کاندھے پہ رکھا تو بولا جب آپ ہماری نہیں مانتے تو ہم تمہاری نہیں مانتے، جو ہوگا دیکھا جائے. حضور اس کے بغیر نہیں چلتا. آپ نے چل دیا. سرکار غوث پاک نے بلایا، ارے ادھر تو آ. کہنے لگا حضور کیا آئے؟ ساری بات مان گئے آپ، ہماری ایک نہیں ماننے کو تیار. عبد القادر بولے تو کیوں جا رہا ہے؟ اگر آج میری بارگاہ سے بھی خالی ہاتھ چلا گیا تو زمانہ کہے گا عبد القادر کی بارگاہ میں ہدایت نہ ملی تو پھر کہاں ہدایت ملے گی. ہے نا یار، اتنی بڑی بات. تو آیا ہے تو بھیجنا تو نہیں ہے. آ جا، چل تیری شرط مجھے قبول ہے. تیری شرط کیا ہے؟ کہ حضور پی لو. کہاں پی لینا، مگر میری ایک شرط اور ہے. کہنے لگا حضور آپ کی ساری شرطیں منظور. آپ نے میری ایک مان لی نا، ساری شرطیں منظور. رات بھر سجدہ کہو گے کروں گا، دن بھر قیام کہو گے کروں گا. کہنے لگے تو پینا
مگر کبھی عبد القادر کے سامنے نہ پینا. ہماری یہ شرط ہے. بات پکی. آپ کسی بغداد والے کے سامنے نہیں پیئیں گے، ورنہ بغداد کے لوگ کہیں گے عبد القادر کا مرید پیتا. نامی کی بات وعدہ کیا، گھر چلا آیا. تھا سچا آدمی، توبہ کی تھی، جھوٹی نہیں کی سچی تھی. نمازیں شروع کر دی، ناچ گانوں سے بجنے لگا، جوا کے اڈے سے بجنے لگا، وباش کام چھوڑ دیے، حرام کام چھوڑ دیے، اللہ اللہ کرنے لگا. بیوی بڑی خوش، بچے بھی بڑی خوش. ابو سدھر گئے، بیوی بولی، شوہر سدھر گیا، پڑوسی بولا، پڑوسی سدھر گیا، خاندان والا بولا، خاندان والا سدھر گیا، رشتہ دار بولا میرا عزیز سدھر گیا، سب بڑے خوش. ایک دن یاد آ گئی، اجازت تو ملی گئی. شام کا ٹائم ہوا، میں خانے پہنچا. میں خانے جانے کے بعد میں انتظار کرتا رہا بھیڑ بھاڑ ہٹ جائے تب خریدیں گے تاکہ کوئی دیکھ نہ لے. وعدہ کیا ہے پیر سے کسی کے سامنے نہیں پیئیں گے. شام کو کھلا کھلا دیکھتا رہا، بھیڑ ہٹی بھاڑ ہٹی. جب بھیڑ بھاڑ ہٹ گئی تو اندر میں خانے میں داخل ہوا، اور میں خانے میں داخل ہونے کے بعد میں ایک بوتل خرید لیا، اور خریدنے کے بعد میں رکھ لیا جیب میں. یہاں نہیں پیوں گا، کوئی دیکھے گا تو کہے گا عبد القادر کا مرید پیتا ہے، غوث اعظم کا مرید پیتا ہے. لوگوں جیب میں رکھ کے میں خانے سے باہر نکل آیا. ہلکے ہلکے دھیرے دھیرے چلنے لگا. لوگوں رات ہو گئی تھی، تاریخ رات جیسے ہی تاریخ ہونے لگی، رات بڑھنے لگی، بازار بھی بند ہو گیا تھا. بازار میں آیا، سناٹا چھا گیا تھا. بازار میں دیکھا سناٹا، آگے دیکھا کوئی نہیں، پیچھے دیکھا کوئی نہیں، دائیں دیکھا کوئی نہیں، بائیں دیکھا کوئی نہیں. چاروں طرف نظر گھمایا، کوئی نظر نہ آیا. بڑا خوش ہو گیا. اب یہ موقع بہت اچھا ہے، یہی جام کو پی لیا جائے. کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے. لوگوں بازار کے ایک کونے میں کھڑا ہو گیا، اور کھڑا ہونے کے بعد میں لوگوں جام کو اوپر اٹھایا اور اس کا ڈھکن ہٹایا، اور ڈھکن ہٹانے کے بعد میں جام کو منہ سے لگا دیا. جیسے ہی جام کو منہ سے لگایا، جیسے ہی شراب کو منہ سے لگایا، ابھی ایک قطرہ بھی حلق کے نیچے نہیں گیا تھا. لوگوں بازار میں آواز آئی، ارے میں وعدہ بھول گیا، نگاہ اٹھا کے دیکھ، تیرے سامنے عبد القادر کھڑا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت اصلاح معاشرہ کانفرنس مفتی غفار رضا راؤپوری. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بہت اچھا. آپ سننے، اللہ سلامت رکھے. ہاں آپ جم کے سننے. اصل میں یہاں کے لوگ 12 بجے کے بعد سننا شروع کرتے ہیں، ہے نا. ہاں مجھے پتہ نہیں آپ لوگ اتنے مضبوط ہیں. ان دو لوگوں کو چھوڑ کے جو یہ اٹھ کے جا رہے ہیں، ان کا نام کاٹ دینا اپنے لسٹ سے. نظر اٹھا کے دیکھا کہ ولیوں کا تاجدار، شاہی صاحب کا یار، پیرانے پیر، دستگیر بڑے پیر کھڑے ہیں. جام پھینک دیا، قدموں کے گر کے بولا حضور وعدہ یاد ہے. واہ واہ. تینا مگر سامنے پھینک دیا اور گھر جانے لگا. بولے وعدہ یاد ہے تو گھر جا کے سو جا. اگر وعدہ یاد ہے تو گھر جا اور سو جا. صبح کو فجر پڑھنا ٹائم سے. جا رہا تھا اور جاتے جاتے سوچ رہا تھا یا اللہ یہ بڑی چھپا چھپو کے لائے تھے، یہ میرا پیر کو کون بلا لایا. مگر اسے کیا پتا تھا یہ پیرانے پیر بھی ہے اور روشن ضمیر بھی ہے. واہ واہ. یہ پیرانے پیر بھی ہے، روشن ضمیر بھی ہے. اللہ والوں کی دوستی لوگوں انسان کو برائی چھڑا دیتی ہے، اور بروں کی دوستی لوگوں انسان کو نیکیاں چھڑا دیتی ہے. یہ فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہ دوستیاں کن سے کرنا ہے. چلا گیا رات بھر کو نیند نہیں آئی، بڑی مشکل سے سو پایا. صبح کو فجر کی نماز پڑھا. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں یہی سوچنے لگا یا اللہ ہم رات کو پکڑے گئے تھے، مگر آج رات بہت حساب سے کام کرنا، آج کی رات بہت احتیاط سے کام کرنا. آج تو پی کر ہی
नहीं रहूंगा, आज बाजार में नहीं पीऊंगा, आज रास्ते में नहीं पीऊंगा, आज चौराहे पर नहीं पीऊंगा, आज मैं खाने के सामने नहीं पीऊंगा, आज तो ऐसी जगह पीऊंगा कोई देखने वाला बिना देखे मेरा पीर भी ना आ सके। ए लोग दूसरी शाम आई, मैं खाने जाके फिर जाम खरीद लिया, जाम खरीद के अपने रख लिया जेब में, और रखने के बाद मैं खाने के सामने रुका, न बाजार में रुका, न रास्ते में रुका, न सड़क पर रुका, न चौराहे पर रुका। शाम हो गई, रात हो चुकी थी, डायरेक्ट अपने घर में आ गया। घर में किसी को पता नहीं था वो शराब लेके आया है, न बीवी जानती थी, न बेटा जानता था, न बेटी जानती थी शराब लेके आया है। लोगों ने बिस्तर में शराब को छिपा दिया, खाना खा लिया, ईशा की नमाज पढ़ लिया, और नमाज पढ़ने के बाद में लोग सब सोने की तैयारी करने लगे। ये भी बिस्तर में लेट गया, मगर नींद नहीं आ रही थी। इसे तो पता था मुझे काम पूरा करना है। ये बीवी सो गई, बच्चे सो गए, पड़ोसी सो गए, खानदान वाले सो गए, पहले वाले सो गए, सबको नींद आ गई, सन्नाटा छा गया। फिर उठा, दरवाजा बंद था। अब उठा अंगड़ाइए लेता हुआ, बीवी भी सोई है, बच्चा भी सोया है, पड़ोसी भी सोया है, और अब जो है काम पूरा हो जाएगा। कौन आएगा? दरवाजा तो बंद है। ओ मेरे भाई जरा गौर करो, जाम निकाला, निकालने के बाद में अपने बिस्तर पर बैठ गया, और बिस्तर पर बैठने के बाद में जाम का ढक्कन हटाया, और ढक्कन हटाने के बाद में मुंह से लगा दिया। अल्लाह ने कैसी पावर दी है पीराने पीर को घर के अंदर, कैसे ही जाम मुंह से लगाया, पीराने पीर की आवाज आई, अरे क्या वादा भूल गया, बाद में पीरा निगाह उठा के तो देख, बलियों ने सरदार अब्दुल कादिर नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने वासिफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे नारा तो आप लोगों में से भी कोई लगा सकता है कि नहीं लगा सकता? याद हो तो लगा देना। अल्लाह अकबर। बहुत बड़ी, मैंने गर्दन कटाने की बात नहीं कही है, खाली नारा लगाने की बात कही है। कोई है जो लाज रख ले? हाय हाय, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। अल्लाह अल्लाह सलामत रखे इस नौजवान को, आमीन। नजर उठा लगेगा, जाम फेंका, कदमों पे गिर गया, हुजूर वादा याद है? बोले याद है तो आराम से सो जा, पढ़िए टाइम से। हाय हाय, सो गया मगर नींद किसे आ रही है? रात भी पकड़ा गया, अब भी पकड़ा गया, अब नींद नहीं आ रही। बड़ा परेशान, करवट पे करवट ले रहा था, अभी किसने बतला दिया? मेरा पड़ोसी को भी खबर नहीं थी, बीवी बच्चे को भी खबर नहीं थी, मगर मेरे पीर को कौन बुला लाया? मगर रात में इरादा कर लिया, रात में पक्का इरादा कर लिया। कल तो एक बार कोशिश करके और देखेंगे, जो होएगा देखा जाएगा, मगर कल कोशिश और करना है। तीसरा दिन, लास्ट दिन, जाम खरीद के घर में लाके छिपा कर रख दिया और लेट गए। आधी रात आई, सब सो गए, उठा बोला घर में नहीं पीऊंगा, कल पकड़ा गया था। चादर ओढ़ा, अंदर जेब में रखा, घर से बाहर, घर से बाहर नहीं, महल्ले से बाहर, महल्ले से बाहर नहीं, बगदाद से बाहर, बगदाद से बाहर नहीं, जंगलों में पहुंच गया। और जंगलों में ऐसी जगह पहुंच गए जहां झाड़ियां और पहाड़ियां इसके और बगदाद के दरमियान आ गई। अब सोचने लगा अब तो बहुत दूरी हो गई, अब पीर अपनी खानकाह में होगा और मैं यहाँ जंगल में अपना काम पूरा कर लूं। ढक्कन हटाया, मुंह से लगा दिया, मुंह से लगाया, अभी ये लंगड़ा भी ना गया था, जंगल में आवाज आई, अरे बाद में पीना, निगाह उठा के देख अब्दुल कादिर खड़ा है। इतना कहना था, सरकार हो सलाम को देखा, जाम फेंक के कदमों में गिरा और गिरते मेरा हुजूर, जब पीने नहीं देना था तो इजाजत क्यों दे दी थी? वाह वाह वाह, हुजूर, जब पीने नहीं देना था तो इजाजत क्यों दे दी थी?
सरकार से पाक ने फरमाया मैं तो पहले ही मना कर रहा था, मगर तू तो मानने को तैयार नहीं था, तू तो गमछा उठा कर चलने लगा था। फिर मैंने सोचा अगर अब्दुल कादिर की बारगाह से हिदायत न मिली तो फिर कहां से हिदायत मिलेगी, इसलिए मैंने शर्त रख दिया था कि कभी मेरे सामने न पीना। तूने शर्त तो मान लिया था, सुन तुझे पता नहीं है मगर आज सुन अब्दुल कादिर का चाहने वाला, अब्दुल कादिर का नाम लेने वाला, चाहे हवाओं में हो, चाहे दो से हवा पर हो, चाहे समंदर की तगड़ानी में हो, चाहे पहाड़ की बुलंदी में हो, चाहे तन्हाई में हो, सफर में हो, हजर में हो, जहां भी हो, अब्दुल कादिर की निगाहों से ओझल नहीं रहता है। दिल के बोलो हुजूर और सच्ची तौबा करा दो, आपके बाद शराब भी नहीं पीऊंगा। अरे जब बगदाद के अब्दुल कादिर का ये आलम है तो मदीने के मोहम्मद रसूलुल्लाह का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह बहुत खूब। सच्चे दिल से तौबा किया और सच्चे दिल से तौबा करके आज हर बुरे काम से दूर। ओ मेरे भाइयों, नेकियां करने की आदत डालो, नेक लोगों से दोस्ती करो। कुरान में 3 दोस्तियों का अल्लाह ने जिक्र किया, अल्लाह की दोस्ती और लोगों उसके रसूल की दोस्ती, और तीसरी दोस्ती का जो जिक्र किया वो ईमान वालों की दोस्ती है। और मेरे भाइयों, ईमान वालों की दोस्ती जिंदगी को बदल देगी। और मेरे भाइयों, आज तुम इनसे दोस्तियां करते तो पतंग उड़ाते, आज इनसे दोस्तियां करते तो टिकट का पैसा लगाते, आज उनसे दोस्तियां करते तो फिल्में देखते, आज उनसे दोस्तियां करते तो हराम कारियां करते। और मेरे भाई, कभी मदरसे के बच्चों से दोस्ती कर लिया करो, उलमा से कभी दोस्ती कर लिया करो, कभी मस्जिद के इमाम से दोस्तियां कर लिया करो। ये मदरसे के बच्चे तुझे कुरान की आदत डालेंगे, ये उलमा तुझे नेकियों की आदत डालेंगे, ये हुफ्फाज़, ये कुर्रा अगर इनसे दोस्ती कर लेगा तो मैदान महशर में तुझे जन्नत की वाह वाह बख्शिश करा के तुझे जन्नत दिलाएगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह। नेक लोगों से दोस्ती, अच्छे लोगों से दोस्ती। लोगों, एक शख्स बड़ा ही गुनाहगार था, बहुत गुनाहगार। उसके गुनाह इतने थे कि वो पूरे इलाके में उस जमाने में मशहूर था अपने गुनाहों की वजह से। बड़े बड़े लोगों ने उसको समझाया मगर किसी की बात समझता नहीं था। लोगों को कोई ऐसा गुनाह था नहीं जो उसने कर नहीं दिया था। बहुत गुनाह। एक अल्लाह का वली है जिसका नाम है हबीब अजमी, उनकी बारगाह में आके ये एक दिन बैठ गया और बैठ कर रो रहा था। सारे मुरीद हबीब अजमी की बारगाह में बैठ के इसे गौर से तक रहे थे और कह रहे थे हुजूर, हमने आज से पहले इसे शराब पीता देखा, हमने इसे टाके डालता देखा, हमने इसे हराम कारियां करता देखा, ये आज आपकी बारगाह में रो किस लिए रहा है। तवज्जो करना भाई, देखो टाइम तो हो रहा है लेकिन आप बैठे, अगर आप उठेंगे तो मैं आपसे पहले उठ जाऊंगा। मुझे मालूम है कि टाइम ज्यादा हो रहा, मुझे लेट बिठाया गया, लेकिन आप बैठ के सुने, थोड़ी देर और मोहब्बत के साथ सुने। आप जाए नहीं, मैं बड़े दिल से बड़ी मेहनत से तकलीफ कर रहा हूँ, अगर आप इस मेहनत को भी नहीं समझेंगे तो मुझे तकलीफ होगी। आप मोहब्बत से सुनो। हबीब अजमी की बारगाह में आकर रो रहा, हबीब अजमी की तरफ लोगों ने इशारा किया, हुजूर जरा इससे पूछो ये रोता क्यों है। हबीब अजमी ने फरमाया, तू रोता क्यों है। अर्ज करने लगा, हुजूर रोने की वजह यह है कि जमाने में मुझसे बड़ा गुनाहगार कोई नहीं, मुझसे बड़ा खंदाकार कोई नहीं। मैंने यतीमों को सताया, मैंने कमजोरों को सताया, मैंने लोगों पे बड़ा जुल्म किया, मगर हुजूर क्या बताऊं, मेरी एक दिन की दास्तान ऐसी है कि मेरे दिल की दुनिया बदल कर रह गई। हुजूर क्या बताओ, मेरी जिंदगी में एक हलचल सी मच गई है। हबीब अजमी ने फरमाया, वो कौन सी बात है कि जिसने तेरी जिंदगी में हलचल मचाती है, वो कौन सी बात है कि जिसने तेरे दिल की दुनिया बदलती है, जरा मुझे तो बता। मैं रोता जा रहा है और बताता जा रहा है, हुजूर कोई पहली बात नहीं, ये कल ही की बात है जो गुजरा हुआ कल है। मैं सुबह सुबह अपने घर में आया, रात भर डाका डाला था, बहुत सा माल मुझे हाथ लगा था,
بہت سارا مال میں گھر میں لے کے آیا، میری بیوی نے دیکھا، خوش ہو گئی، خوشی میں چھوڑنے لگی، آج تو کوئی لمبا ناکا ڈالا ہے، آج تو بہت مال لے کے آیا ہے، سارا مال بیوی نے دیکھا، دیکھ تو بولی آج اس خوشی میں کہ بہت سارا مال تو لے کے آیا ہے، اپنے دوستوں کی دعوت کر دے، آج تھوڑا سا دوستوں کو خرچہ کر دے، جو تیرے دوست ہے، جو تیرے ساتھ میں ڈاکہ ڈالتے ہیں، جو تیرے ساتھ میں شرابیں پیتے ہیں، جو تیرے ساتھ میں برے کام کرتے ہیں، سارے دوستوں کی طرف دعوت کر دے۔ یہ حبیب اجمی کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے، حضور میں نے اپنے سارے لوگوں کی دعوت کر دی، جس کی دعوت کی تھی اس میں کوئی شرابی تھا، جس کی دعوت کی تھی اس میں کوئی جوا کھیلنے والا تھا، جن کی دعوت کی تھی ان میں کوئی ڈاکہ ڈالنے والا تھا، جن کی دعوت کی تھی اس میں کوئی زنا کرنے والا تھا، جن کی دعوت کی تھی اس میں کوئی حرام کام کرنے والا تھا۔ حضور میرے سارے دوستوں کی دعوت کر دی، حضور یہ اچھے خاصے لوگ ہو گئے۔ جب سارے کی دعوت کر کے میں گھر میں آیا، میری بیوی نے مجھ سے پوچھا کتنوں کی دعوت کرایا؟ میں نے کہا سبوں کی دعوت کر دیا، جو میرے ساتھ میں جوا کھیلتے ہیں ان کی بھی دعوت ہے، جو شراب پیتے ہیں ان کی بھی دعوت ہے، جو ڈاکہ ڈالتے ہیں ان کی بھی دعوت ہے۔ لوگوں سے غور کرو، بیوی کہتی ہے کہ سب کی دعوت کر دی، ہاں ہاں سب کی دعوت کر دی، شام کا کھانا آج سب لوگ میرے گھر پہ کھائیں گے، لوگوں کو ان کے کاموں سے سننا۔ حبیب اجمی کی بارگاہ میں عرض کرتا حضور میں سب کی دعوت کر کے جب گھر آ گیا تو میری بیوی نے کہا 50 لوگوں کی دعوت ہے، بہت سارے مہمان شام کو گھر آنے والے ہیں، گھر میں کھانے کا راشن کم ہے، پکانے کا سامان کم ہے۔ میری بیوی نے ایک لسٹ بنائی اور لسٹ بنانے کے بعد میرے ہاتھ میں تھما دی اور ہاتھ میں تھما کے میری بیوی بولی اس میں کچھ کھانے کا سامان ہے، اس میں کچھ پینے کا سامان ہے، اس میں کچھ کچن کا سامان ہے، کچھ کھانا بنانے کا سامان ہے، یہ سارا سامان جلدی سے جا کے بازار سے لے آ، دوپہر ہونے سے پہلے آ جانا تاکہ میں کھانا بنا کر کے مہمانوں کے لیے تیار کر سکوں۔ حبیب اجمی کی بارگاہ میں روتا جا رہا اور اس کرتے جا رہا سرکار میں بازار چلا گیا، میری بیوی کی لسٹ کے مطابق میں نے خریدنا شروع کیا۔ حضور میں نے کھانے کے سامان خریدے، حضور سارے پکانے کے سامان خریدے، خریدنے کے بعد میں نے ایک پوٹلی میں باندھ لیے، میری ایک بڑی سی پوٹلی بن گئی اور پوٹلی کو لے جانے کے لیے مجھے ایک مزدور کی ضرورت تھی کہ کوئی مزدور ملے میری پوٹلی اٹھا کے میرے گھر تک لے جائے تاکہ میں اسے اس کی مزدوری دے دوں، وہ میرا کام پورا کر دے۔ کہنے لگا خوب کہنے لگا، دوپہر ہو چکا تھا، مزدور لوگ بازار سے اپنے گھر آرام کے لیے جا چکے تھے، مجھے کوئی مزدور نظر نہیں آیا، میں بڑا پریشان تھا، یہ اللہ کو مزدور مل جاتا مگر کوئی مزدور نہیں مل رہا تھا۔ میں 2 قدم آگے بڑھا، 2 قدم آگے بڑھ کے میں نے کیا دیکھا کہ ایک 12 سال کا بچہ کھڑا ہے، چہرے پر معصومانہ انداز ہے، نگاہیں جھکی ہوئی ہے، چہرے پر حسن کی برسات ہے، بڑا خوبصورت بچہ ہے۔ میں نے کہا بیٹا کیسے کھڑے ہو؟ بچے نے جواب دیا مزدور ہوں، مزدوری تلاش کر رہا ہوں۔ بس میں نے کہا بیٹا ادھر آ، مجھے مزدور کی تلاش، تجھے مزدوری کی تلاش، میری پوٹلی اٹھا لے، میری پوٹلی اٹھا کے میرے گھر تک لے چل، تجھے تیری مزدوری مل جائے گی۔ بچے نے جب پوٹلی کے قریب آیا، پوٹلی کے قریب آ کے بچہ بولا ہاں ہاں مجھے مزدوری کی تلاش ہے، آج صبح سے مجھے کوئی کام نہیں ملا، خالی ہاتھ گھر جانے سے بہتر ہے کہ تیرا کام کر جاؤ۔ اللہ اللہ ذرا غور کرنا کہ میرے بیٹے بچے نے جب پوٹلی دیکھی، پوٹلی دیکھ کے بچہ بولا میری عمر کم ہے، تیری پوٹلی کا وزن زیادہ ہے، میں اسے نہیں اٹھا پاؤں گا، صرف میری 12 سال کی عمر ہے۔ اللہ اللہ ذرا غور کرنا، حبیب اجمی کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا حضور میں تو ایک سخت دل انسان تھا، میں تو بے رحم انسان تھا، مجھے بچے کے اس بچپنے پر رحم نہ آیا، اس کی تمثیلی پر رحم نہ آیا۔ میں نے کہا اگر پوٹلی لے کے جاؤ گے تو مزدوری ملے گی، اگر نہیں لے کے جانا چاہتے تو ہٹ جاؤ، میں کسی اور مزدور کو لے آؤں گا، وہ میرا کام کر دے گا۔ اتنا میں نے کہا تو بچے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بچہ رونے لگا۔ میں نے کہا روتا کیوں ہے؟ بچے نے کہا ایک میری بوڑھی ماں جو گھر میں میرا انتظار کر رہی ہوگی، میرے گھر میں فاقہ ہے، اگر آج میں مزدوری کر کے نہ گیا، آج اگر میں کما کے نہ گیا تو میری ماں کو فاقے سے سونا پڑے گا۔ مجھے صبح سے کوئی مزدوری نہیں ملی ہے اور اگر کوئی پوٹلی بھی میں نے چھوڑ دی تو پھر شام کو میری ماں فاقے سے سوئے گی۔ اس لیے اگرچہ میری عمر کم ہے، میری پوٹلی کا وزن زیادہ ہے، لیکن ماں کا فاقہ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، گھر کی غربت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ چاہے مجھے تکلیف کتنی بھی ہو لیکن تیری مزدوری میں کروں گا، اللہ میں کتنی بھی تکلیف ہو تیری مزدوری کروں گا۔ شام کو میری ماں فاقے سے سوئے گی، یہ مجھے منظور نہیں ہے۔ حبیب اجمی کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ بچے نے میری مزدوری کے لیے ہاں کر دی،
3 دینار مزدوری طے ہو گئی. کتنے دینار؟ زور سے بولو. 3 دینار مزدوری طے ہو گئی. عرض کرنے لگا حضور جیسے 3 دینار مزدوری طے ہوئی میں نے بچے کے سر پہ اٹھا کے پوٹلی رکھائی. حضور جیسی پوٹلی کا رکھانا تھا بچے کے پیر کانپنے لگے, بدن میں لرزہ سا ہونے لگا, اس لیے کہ عمر کم تھی, وزن زیادہ تھا, مگر بچہ کچھ نہ بولا. بازار سے چلنے لگا, میں بچے کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا, بچہ میرے ساتھ ساتھ چل رہا تھا. بچے کا سانس پھول چکا تھا, بچے کے قدم ڈگمگانے لگے تھے, بچے کا سانس پھڑنے لگا تھا, مگر میں اتنا بے رحم تھا کہ مجھے ذرا بھی ترس اس بچے کے اوپر نہیں آیا. بچہ چلتے چلتے دوپہر کا وقت ہو گیا تھا. ہمارا گزر بستی سے ہوا. جیسے ہی بستی سے گزر ہوا, اس بستی میں ایک معظم مسجد میں نماز ظہر کے لیے اذان پڑھ رہا تھا. اذان ظہر ہوئی, بچے کے کان میں اذان کی آواز آئی. بچے نے آواز کو سنتے ہی پوٹلی زمین پر رکھ دی. بچے کا پوٹلی کا زمین پر رکھنا تھا. میں نے پوچھا بیٹا کیا تھک گیا؟ بیٹا کیا سانس پھول گیا؟ تو نے آرام کی غرض سے پوٹلی رکھ دی. بچے نے جواب دیا تھکنے کی وجہ سے نہیں, سانس پھولنے کی وجہ سے نہیں. ارے دیکھتا نہیں مسجد میں اذان ہو رہی ہے, اللہ کا بلاوا آ گیا ہے, اب پہلے نماز پڑھیں گے بعد میں تیرا کام کریں گے. اللہ واہ واہ واہ. عمر 12 سال ہے اور عمل دیکھیں. حبیب اجمی کی بارگاہ میں عرض کرتا حضور بچے نے سنا تھا کوئی پکارنے والا پکار رہا تھا, اللہ اکبر زور سے بولو سبحان اللہ بولو. کوئی پکارنے والا بڑے پیار میں پکار رہا تھا, اللہ بچے نے پوٹلی زمین پر رکھ دی اور رکھ کے بولا پہلے اللہ کی آواز پر, جو اللہ کے بلاوے پر جانا ہے, پہلے نماز پڑھنا ہے بعد میں تیرا کام کرنا ہے. حبیب اجمی کی بارگاہ میں عرض کرتا حضور بچے کی عمر دیکھ کے اور اس کا نماز کا جذبہ دیکھ کے میں ہکا بکا رہ گیا. میں تو اتنا بڑا ہو گیا مجھے نمازوں کا خیال نہیں, 12 سال کا ہو کر مزدوری کرتا ہے, نماز کا خیال. میں کچھ بولا ہی نہیں. بچے نے سوچا یہ نماز کی اجازت نہیں دے گا, یہ جب خود نہیں پڑھتا تو مجھے کیا اجازت دے گا. میری خاموشی دیکھ کے بچہ بول پڑا, پریشان نہ ہو, تکلیف میں نہ پڑ, میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں. ایک کام کرنا, مجھے نماز کی اجازت دے دے, چاہے 1 دینار مجھے مزدوری کم دے دینا. 3 دینار میں میری تیری بات ہوئی ہے, تو مجھے 2 دینار دے دینا, 1 دینار تو کم کر لینا, مگر مجھے نماز کی اجازت دے دے. ہائے ہائے ہائے. حبیب اجمی کی بارگاہ میں عرض کرتا حضور دل پہ تو تالے لگے تھے گناہوں کے, مگر بچے کے جب یہ جملے سنے نا تو میرے دل میں ایک محبت کی لائٹ جلنے لگی. سبحان اللہ واہ واہ. جہاں پر لوگوں تلواریں کام نہیں کرتی ہیں, جہاں پر لوگوں گولیاں کام نہیں کرتی ہیں, وہاں پر اللہ والوں کی باتیں کام کر جاتی ہیں. واہ بے شک. کہنے لگا دل سخت تھا, دل میں تو کچھ آتا ہی نہیں تھا, مگر آج بچے کے ان جملوں نے میرے دل کو کھول کر رکھ دیا تھا. میں نے بچے سے پوچھا بیٹا ایک بات تو بتاؤ, آپ 3 دینار کی مزدوری روزانہ کر کے گھر لے جاتے ہو, اگر آج میں نے نماز کے بدلے 1 دینار کم کر دیا, شام کو جب گھر جاؤ گے تیری ماں تجھ سے پوچھے گی میرے لال 1 دینار کم کیوں لے کے آیا ہے, تیری ماں تجھ سے حساب لے گی تو تو کیا کہے گا ماں سے, تیری ماں کی تجھ پر ڈانٹ پڑے گی, بتا کیا کہے گا. بچہ کہنے لگا سن, تو میری ماں کو نہیں جانتا ہے, اصل میں میری ماں کے بارے میں تجھے پتا
نہیں ہے، سننا چاہتا ہوں تو سن۔ میری ماں غریب ضرور ہے، میری ماں مسکین ضرور ہے، میری ماں مخلص ضرور ہے، مگر جب شام کو میں مزدوری کر کے گھر پہ جاتا ہوں نا تو میری ماں مزدوری کے پیسے کا حساب بعد میں لیتی ہے، نمازوں کا حساب پہلے لیتی ہے۔ واہ 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 واہ، یہ بعد میں حساب لیتی ہے کتنا کما کے لایا، یہ حساب پہلے لیتی ہے کتنی نمازیں پڑھ کے آیا۔ اللہ ہے۔ اور میری ماں پوچھتی ہے الگ الگ، میری ماں بہنیں بھی ذرا کان کھول کے سنیں، جب اپنے بچوں کو کمانے کے لیے باہر بھیجا کرو لوگوں تو یہ بعد میں کہا کرو کتنا کماؤ گے، یہ پہلے کہا کرو میرے لال نمازیں کتنی پڑھو۔ واہ، جب تمہارے بچے باہر ممبئی، حیدرآباد، بنگلور، چینئی جاتے ہیں تو تم ان سے یہ مت کہا کرو کہ اتنا کمانا اتنا، یہ کہا کرو کہ میرے لال تھوڑا چاہے کم کما لینا مگر کبھی نمازیں نہ چھوڑنا۔ کہنے لگا سن میری ماں مجھ سے نمازوں کا حساب لیتی ہے، اگر کسی دن میری کوئی نماز چھوٹ جائے، میری نماز قضا ہو جائے تو میری ماں اس دن کی مزدوری کا پیسہ قبول نہیں کرتی، فاقے سے سو جاتی ہے۔ میری ماں یہ کہتی ہے کہ جو پیسہ نمازیں چھوڑ کے کمایا گیا ہو اس پیسے کو میں خرچے میں نہیں لا سکتی۔ میری ماں کم تو کھا سکتی ہے، میری ماں کم تو پی سکتی ہے، مگر میری ماں جو پیسہ نمازیں چھوڑ کے کمایا گیا ہو اس پیسے کا خرچہ نہیں کرتی ہے۔ یار حبیب اجمی کی بارگاہ میں عرض کر رہا حضور، میں اس بچے کو دیکھ کے حیرت میں پڑ گیا، یہ بچہ کتنا نیک ہے اور اس کی ماں کتنی نیک ہو۔ واہ واہ واہ، اور ماں بچے کا سب سے پہلا مدرسہ ہوتا ہے، ماں بچے کو جس راستے پر ڈال دے بچہ اسی راستے پہ بڑھ جاتا ہے، اس لیے کہ ماں پہلا مدرسہ ہے۔ آج کے بچے ذرا سے بڑے ہوئے ناچنے کی طرح، کیوں؟ اس لیے کہ اماں نے جب بچپن میں چھوٹا تھا نا تو اس کو کبھی گانے کبھی فلمیں اور کبھی کارٹون دکھائے تھے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہماری ماں بہنیں موبائل دے دیتی ہے، یوٹیوب پہ چھوٹا بھیم نکال کے، موٹا پتلو نکال کے، جی جی، موٹو پتلو کیا کیا چلتے ہیں، بچے دیکھ رہے ہیں کارٹون، اور جب بڑا ہوا نا جوان تو پھٹی ہوئی پینٹ، بالوں کی کٹنگ، ہاتھ پہ ٹیٹو بنا کے کارٹون بن گیا۔ جو بچپن میں دکھایا تھا وہ بن گیا۔ پہلا بچہ جب جوان ہوتا تھا تو نمازی بنتا تھا، قرآن کا قاری بنتا تھا، چہرے پہ داڑھی رکھتا تھا، سر پہ ٹوپی رکھتا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ ماں اگر بچے کو دودھ پلاتی تھی نا گود میں لٹا کے سینے سے چپکا کے تو کارٹون نہیں دکھاتی تھی بلکہ بچہ دودھ پیتا تھا، ماں سورہ یاسین کی تلاوت کرتی تھی۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ بچہ ماں کی گود میں لیٹ کے دودھ پیتا تھا، ماں سورہ رحمان کرتی تھی۔ بچہ ماں کی گود میں لیٹ کے دودھ پیتا تھا، بچے ماں سورہ بقرہ کی تلاوت کرتی تھی۔ بچہ دودھ پیتا تھا، ماں نبی کی نعتیں کرتی تھی۔ بچہ دودھ پیتا تھا، ماں نبی کا درود کرتی تھی۔ بچہ ماں کی گود میں لیٹا ہوتا تھا، ماں تھپڑیاں دے دے کے سلاتی تھی اور یہ کہتی جاتی تھی سو جائے گا مصطفیٰ سبحان اللہ، بے شک، زور سے بولو یار۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اے بھائیو، اس وقت میں تقریر کرنا بڑا مشکل کام ہے، میں آپ کو جو بتا رہا ہوں آپ سن رہا ہو تبھی سنانا، ورنہ ٹائم میرا ہو گیا، میں 2 بجے تک تقریر کرنے کی سوچ رہا تھا، 2 بجے اب آپ سنیں گے تو ہی سناؤں گا اور نہیں سنیں گے تو چلا جاؤں گا۔ بولیے کیا فیصلہ، سنیں گے کہ سنیں گے نا؟ ماشاءاللہ، تو سنیں گے تو میرے بھائی سنیے، بڑا مشکل ہے آپ لوگوں کو بٹھانا اس وقت، اس لیے کہ اس وقت کئی کام کرنا ہوتے، سنانا بھی ہے، جگانا بھی ہے اور بٹھانا بھی ہے، اور صحیح وقت میں تقریر کرا دو تو خالی سنانا ہی سنانا ہے۔ کہنے لگا میں نے اجازت دے دی نماز پڑھ لے، تجھے تیری مزدوری بھی پوری دے دوں گا۔ واہ واہ، پھر میں لائٹ جل گئی تھی نا محبت کی، میں نے کہا جب مزدوری بھی پوری دے دوں گا، پڑھ لے نماز۔ بچہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلا گیا، بچہ جب مسجد میں گیا نماز پڑھنے لگا، سب سے پہلا جو نمازی مسجد سے نکلا حبیب اجمی کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوئے وہی بچہ تھا جو میرا مزدور تھا، مسجد سے سب سے پہلے نماز پڑھ کے نکل آیا۔ میں نے کہا بیٹا یہ دیکھو
तो मेरी रोजी हराम हो जाएगी। तुझे भी तकलीफ नहीं होना चाहिए, तुझे भी परेशानी नहीं होना चाहिए। मैंने फर्ज नमाज पढ़ लिया है, मेरी 2 सुन्नत और मेरा 2 नफल बचा है, मैं अपने घर जाकर पढ़ लूंगा। हबीब अदनी की बात का नाच करता हुजूर कभी कदा सुना तो मेरे दिल में मोहब्बत की एक लाइट और जल गई है। मैंने बच्चे से कहा बेटा तेरा उस्ताद कितना प्यारा होगा। बच्चे ने कहा मुझे तो मदरसे में पढ़ने का मौका ही नहीं मिला, मेरा उस्ताद मालूम है कौन है? मेरा उस्ताद कोई और नहीं, मेरी माँ है। ईशा की नमाज पढ़ने के बाद सब तो सो जाते हैं, मेरी माँ मुझे कुरान पढ़ाती है। कहने लगा अब तो बच्चे से बड़ा प्यार हो गया था, अब तो बड़ा अच्छा लगने लगा था। बच्चा जब पोटली उठाने लगा तो मैंने कहा बेटा ये पोटली उठाकर मेरे सर पर रख दे, मैं अपने घर लेके चलता हूँ, तू पीछे पीछे चलना, मैं तुझे तेरी मजदूरी दे दूंगा। जब मोहब्बत हो जाती है तो मेरे प्यारे ऐसे ही होता है कि दूसरे का काम आदमी करना चाहता। कहा बेटा ये पोटली मेरे सर पर रखवा दे, मैं अपने घर ले चलता हूँ और मैं तुम्हें तुम्हारी मजदूरी दे दूंगा। बच्चे ने जवाब दिया नहीं, जो काम करूंगा नहीं उसकी मजदूरी लूंगा नहीं। तू चाहता है मैं 3 दिनार लूं तो ये पोटली मेरे ही सर पर रखवाना होगा। आज करता हुजूर मैंने बच्चे को सर पर पोटली रखवा दी, बच्चा चलता बना, बच्चा चलता जा रहा था। मैं दुआएं करता जा रहा था, या अल्लाह मेरा घर जल्दी आ जाए, या अल्लाह मेरा घर जल्दी आ जाए। क्या जमाना है, कभी यूं भी सजा देता है, मेरा दुश्मन मुझे जीने की दुआ दे उसने। कहने लगा मेरा घर आ गया, बच्चे ने पोटली मेरे दरवाजे पर लेकर रख दी, मेरी मजदूरी में मुझे घर जाना है। मैंने कहा बेटा बस रुक जा, पोटली घर के अंदर ले जाओ, मेरी जेब का पैसा खत्म हो गया, अपनी बीवी से तेरा पैसा ला करके दे देता है। मैं पोटली अंदर लेके गया, बच्चा दरवाजे पर रुक गया। मैंने बेबी से कहा बेगम 3 दिनार दे दो। बच्चा दरवाजे पे खड़ा है, वो हमारा आज का मजदूर है, मेरा जेब का पैसा खत्म हो गया है, इसलिए उस बच्चे को पैसा देना है। वो लोगों जरा गौर करना, बीवी का बयान है कि मैं 3 दिनार थैले से निकालने लगी। बीवी 3 दिनार थैले से निकाल रही थी, ये हबीब अजनी की बारगाह में अर्ज करता हुजूर मैंने बच्चे के बारे में अपनी बीवी को बता दिया। बेगम क्या बताए, बड़ा नेक बच्चा है, नमाजी भी है, कुरान भी पढ़ता है, सच्चा भी है, हलाल कमाता है, हलाल खाता है, गरीब जरूर है मगर चेहरे पर हुस्न की बरसात। गरीब जरूर है मगर चेहरे पे हुस्न। वाह वाह। बीवी ने कहा अगर इतना अच्छा बच्चा, इतना नेक बच्चा है तो तू उसे मजदूरी दे दे और 5 मिनट के लिए सही, थोड़ी देर के लिए सही उस बच्चे को मेरे घर में ले आ। जब वो मेरे घर में कदम रखेगा ना तो मेरे घर में बरकत हो जाएगा। कहने लगा मैं दरवाजे पे आया, मैंने बच्चे को 3 दिनार दिया और 3 दिनार दे के मैं बोला बेटा एक काम कर लो, हमारे घर में दोपहर का खाना तैयार है और हाँ इंशाल्लाह मेरा ही बैठ जाए यार, बैठ जाए। आप खड़े क्यों हैं? बैठ जाओ। ओ मेरे भाई बैठ जाओ। हाय हाय, आप लोग कई चीजें ऐसी होती है कि कभी कभी आदमी मान के नहीं देता। मेरे भाई बात माना करो बस। अब तकरीर तो लगभग हो चुकी, मैं जो आपसे कहना चाहता हूँ ना वो मेरी चंद जुमले सुन लो। आप यहाँ से जाओ तो तौबा करके जाओ, आप यहाँ से जाओ दुआ में शामिल होके जाओ, इसलिए कि जो आए हो उसका बदला आपको दुआ के जरिए मिलेगा। हाँ, आप जरा मोहब्बत से, इसीलिए मैं कहता हूँ कमेटी वालों से कि तकरीर ज्यादा लेट ना किया करो। इसीलिए मैं कहता हूँ मगर कमेटी वाले मानते नहीं। इस वक्त का सुनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है और कितनी भी फिर अच्छा बोलो ना तो फिर नहीं बंदा सुनना चाहता। लोग कहते हैं हम तकरीर बाद में इसलिए कराते हैं ताकि आपकी तकरीर सुन के लोग चले ना जाएं, तो अब भी तो चले जा रहे हैं। इससे पहले कराया था तकरीर, और अगर बाद में कराते हो तो सुना करना। कहने लगा मैं दरवाजे पे आया, मैंने बच्चे से कहा बेटा ये तेरे 3 दिनार हैं और तू घर में चल, दोपहर का खाना तैयार है, खाना खा लेना। मैंने सोचा खाने के बहाने से इसे अंदर ले जाऊं। बच्चे ने जवाब दिया मैं खाना नहीं खाऊंगा। मैंने कहा क्यों नहीं खाएगा बेटा, फ्री में खिला रहा हूं। बच्चे ने जवाब दिया सुनोगे तो तलब जाओगे। कहने लगा मैं रोजा से हूं इसलिए खाना नहीं खाऊंगा। वाह वाह सुभान अल्लाह।
12 साल की उम्र, हाय हाय, मजदूरी करता है, तेज की गर्मी, तो फिर रोजा रखे। मैंने कहा बेटा रमजान का महीना तो नहीं है, तूने रोजा किस लिए रख लिया? बच्चे ने जवाब दिया, जब मैं होशियार हुआ, जब मैं जरा कुछ समझने लगा तो मैंने देखा मेरी माँ रोजा रखती है, माँ को देख देख के मुझे रोजा रखना आ गया। अभी देखने की बात का ऐलान करना हुजूर, हम तो बच्चे की मोहब्बत दिल में घर कर चुकी थी, हम तो दिल में मैंने कसम खा लिया था चाहे कुछ भी हो जाए मगर बच्चे को घर में लेके जाना। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत खूब। मैंने कहा बेटा अगर अब रोजा है तो शाम को इफ्तार करके चले जाना, मगर घर चला। बच्चे ने इफ्तारी की बात सुनी तो इफ्तारी की दावत कबूल कर और बच्चा घर में आ गया। मेरी बीवी ने जब बच्चे के चेहरे को देखा तो देखती रह गई, अब कुछ बोलती नहीं। बीवी हक्का बक्का रह गई, चेहरा बड़ा खूबसूरत था। बीवी कुछ देर के बाद बोली तो पता क्या बोली? मुझसे बोली जितनों की दावत की थी सबसे मना कर दी, आज सबकी दावत कैंसिल। मैंने कहा क्या बात, आज पार्टी नहीं होगी? शाम में तो घर पर पार्टी थी, सबकी दावत की थी। बीवी ने कहा पार्टी तो होगी मगर आज गुनाहगारों की पार्टी नहीं होगी, उस नबी के वफादार रोजादार की पार्टी होगी। वाह 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 वाह, नवाज नवाज। पार्टी तो होगी, शराबियों की नहीं होगी। आज पार्टी तो होगी, जुआरियों की नहीं होगी। आज पार्टियां तो होगी, वादा करने वालों की नहीं होगी। आज पार्टी होगी तो इस अल्लाह वाले 12 साल के मेहमान इस रोजादार की होगी। आज किसी की नहीं होगी। कहने लगा मैंने सबसे मना कर दिया, सब लोगों को मना करके घर पे आया। मेरी बीवी तरह तरह के खाने बना रही थी। अल्लाह अल्लाह, मेरी बीवी की आज खुशी का आलम ना था, इसलिए कि मेहमान आज इतना अच्छा था कि मेरी बीवी उसकी खुशी की वजह से बड़े अच्छे अच्छे खाने बना के तैयार कर रही थी। शाम का वक्त आ गया, जैसे ही शाम हुई अज़ाने मगरिब का वक्त आ गया, मेरे घर पे दस्तरखान लगाया, दस्तरखान लगा दिया गया, उस पर तरह तरह के खाने रख दिए गए। इस बच्चे को ला के मेरे दस्तरखान पे बिठा लिया गया। मेरी बीवी ने देखा तो बच्चा आकर बैठ गया, मैं भी दस्तरखान पे बैठा हूँ। लोगों जरा गौर करो, जब मगरिब की अजान हुई, इफ्तार का वक्त हुआ, बच्चा इफ्तार करने लगा। इफ्तार करके लोगों खाना खा के बच्चा फारिग हुआ, नमाज मगरिब पढ़ लिया। नमाज मगरिब पढ़ने के बाद बच्चा इजाजत लेना चाहता था कि आप मुझे इजाजत दी, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, मगर मेरी बीवी ने मुझे इशारा करके कहा हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता हूँ। मेरी बीवी ने कहा इसे आज रात और रोक ले, ये जब से मेरे घर में आया है मेरे घर में झमाझम बारिश बरस रही है, रब की रहमत बरस रही है, झमाझम रब की रहमत ऐसी बरस रही है। अब मेरा घर घर नहीं है, मेरा घर ऐसा लगता है, मेरा घर ऐसा लगता है कि मेरे घर को इस जन्नत का नमूना बना। अब इसके रात और रोक ले, ये पूरी रात रुक गया तो मेरे घर में रब की रहमत पूरी रात बरसेगी। अल्लाह अल्लाह, मैंने बच्चे से कहा बेटा अब तो रात ज्यादा हो गई, इशा पढ़ के यहीं सो जाओ, फजर पढ़ के चले जाना। मैंने बच्चे से इतना कहा तो बच्चे को बात समझ में आ गई। बच्चे ने कहा मुझे तेरी ये बात भी मंजूर है, मुझे अब वो कमरा बता दे जहाँ पर मुझे सोना है, वो कमरा बता दे जहाँ पर मुझे आराम करना है। कहने लगा मैंने बच्चे को मेहमान खाना बता दिया, गैस रूम बता दिया, जहाँ पर मेहमानों को ठहराया जाता था वो जगह बता दिया। बच्चा वुजू करके था, ईशा की नमाज पढ़ने लग गया। बच्चा बोला अब मेरा दरवाजा लगा दे, रात को तहज्जुद पढ़ लूंगा, फजर पढ़ के चला जाऊंगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अभी बैठने की बारगाह में कहता बच्चा ईशा की नमाज पढ़ने लग गया। और मैं आया अपनी बीवी के पास और मैंने कहा बीवी तुमने भी खाना नहीं खाया और हमने भी नहीं खाया। बच्चे की खुशी में लाओ खाना लाओ, दोनों लोग खाते हैं। बीवी खाना लाने लग गई, मुझे किसी की याद आई। हबीब अजमी ने फरमाया किसकी याद आई? कहने लगा हुजूर एक मेरी जवान बेटी थी जो पैरों से माजूर थी, हाथों से माजूर थी, न चल सकती थी, न उठ सकती थी, न अपने हाथ से खा सकती थी। रोजाना मैं और मेरी बीवी उसके कमरे में जाकर अपने हाथ से खाना खिलाते थे।
آج مہمان کی خوشی میں ہم اپنی بیٹی کو بھی بھول گئے. میں نے بیوی سے کہا کھانا دے, بیٹی بھوک سے میرا انتظار کر رہی ہوگی, پہلے بیٹی کو کھلا دوں بعد میں ہم کھائیں گے. کہنے لگا کھانا نکلوا کے میں بیٹی کے کمرے میں گیا, دروازہ کھولا تو میں نے کیا دیکھا, بیٹی میرا انتظار کر رہی تھی. کہنے لگی اے میرے باپ تو آج مجھے کیسے بھول گیا, تجھے پتا نہیں آج مجھے کتنی بھوک لگی ہے, اتنی رات کیسے ہو گئی. اور میرے باپ آج تک تو کہیں بھی جاتا تھا مگر جاتا بعد میں تھا, پہلے بیٹی کو کھلاتا تھا, آج تو کہاں چلا گیا. باپ نے کہا بیٹی میں تجھے کیا بتاؤ, میں گیا کہیں نہیں, گھر میں تھا. کہنے لگے پھر بھی بھول گیا. میں نے جواب دیا بیٹی بھولا نہیں تھا, وجہ یہ تھی کہ آج اتنا اچھا مہمان تیرے گھر میں آیا ہے, بڑا ہی نیک ہے, چہرے پہ حسن کی برسات ہے, بولتا ہے تو سچ بولتا ہے, ایسا بولتا ہے کہ لبوں سے بھول جاتے ہیں, چہرہ بولتے تو لگتا ہے بولتے رہے. بڑا ہی نیک ہے, حلال کماتا ہے, حلال کھاتا ہے, رات کو عبادت کرتا ہے, دن بھر روزہ رکھتا ہے. اس غریب ماں کا بیٹا لاجواب ہے. بچی نے کہا اچھا ایسا مہمان ہے, ہاں بیٹی مہمان ایسا ہے, تجھے تو تجھے, میں تو اپنے آپ کو بھی بھول گیا ہوں, میں نے خود بھی تو کھانا نہیں کھایا ہے, تجھے کھلا کے کھانا کھاؤں گا. بیٹی کو حبیب اجمی کی بارگاہ میں عرض کرتا, حضور میں بیٹی کو کھانا کھلا رہا تھا اور اپنے مہمان کا قصہ بتا رہا تھا, میں نے کھانا کھلا کے جو فارغ ہوا تو بیٹی خوش ہو کے بولی جب اتنا اچھا مہمان ہے تو آج پوری رات بھی کھانا نہیں کھلاتا بابا, میں جب بھی معاف کر دیتی. جب مہمان اتنا اچھا ہے تو پوری رات بھی اگر کھانا نہیں کھلاتا نا میں تب بھی معاف کرتا. کہنے لگا میں نے کھلا کے, ہاتھ دھلا کے, چادر اڑا کے, بستر پہ لٹا کے, دروازہ لگا کے میں اپنے کمرے میں آ کے کھانا کھایا. میری بیوی نے کھایا اور رات کافی ہو گئی تھی, میں سو گیا. اب توجہ کرنا, 2 منٹ کی تقریر ہے اور ذرا بہت محبت سے سن لینا اس 2 منٹ کی تقریر کو. پوری تقریر کا نچوڑ بیان کر رہا ہوں. کہنے لگا میں اپنے بستر پہ سویا, آدھی رات آئی, مہمان اپنے کمرے میں تھا, میری بیٹی اپنے کمرے میں سو گئی تھی, میں اپنے کمرے میں. آدھی رات آئی, میرے دروازے پہ کسی نے دستک دی, دروازہ کھول. میں نے اندر سے بولا کون, دروازے سے آواز آئی بابا دروازہ کھول, تیری بیٹی کھڑی ہے. ذرا زور سے بولو نا سبحان اللہ. ارے دل کی اگر بتی نہ جلی ہو تو میں جلاؤں. جو بیٹی اٹھ نہیں سکتی, آج تک بیٹھ نہیں سکتی, اپنے ہاتھ سے کھا نہیں سکتی, وہ کہہ رہی تھی کہ بابا دروازہ کھول, تیری بیٹی کھڑی ہے. سبحان اللہ. کمال کی بات بھائی ہے کہ نہیں, جو ابھی تک اپنے ہاتھ سے کھا نہ سکی, جو ایک قدم اپنے کمرے سے باہر نکال نہ سکی, جو آج تک اپنی بالوں کی چوٹی تک نہ باندھ سکی, دونوں ہاتھ خراب تھے, دونوں پیر خراب تھے, معذور تھی, نہ ہاتھ ہلا سکتی تھی نہ پیر ہلا سکتی تھی. باپ اور ماں اپنے ہاتھوں سے لقمے اس کے منہ میں دیتے تھے, پیاسی ہوتی تو ماں یا باپ اس کو پانی پلاتا تھا. اور لوگوں ذرا غور تو کرو, ماں اپنے ہاتھ سے نہلاتی دھلاتی تھی, لیکن آج بیٹی کہہ رہی ہے کہ وہ باپ ذرا دروازہ تو کھول, تیری بیٹی کھڑی ہے. حبیب اجمی کی بارگاہ میں چیخ مار کر رونے لگا, حضور اس آواز کو سننے کے لیے میرے کان ترس گئے تھے کہ میری بیٹی کب اپنے پیروں پر کھڑی ہوگی. میں نے جلدی سے بستر سے اٹھا, میری سانسیں تیز ہو چکی تھی, میں جلدی سے چاہتا تھا دروازہ کھولوں اور اپنی بیٹی کا کھڑے ہو کر نظارہ تو کروں کہ میری بیٹی کھڑی کیسی ہے. اس منظر کو تو دیکھو, وہ لمحہ بستر سے اٹھ کے جو دروازہ کھولنے تک کا لمحہ گزرا, حبیب اجمی کی بارگاہ میں عرض کرتا حضور قیامت سے کم نہیں تھا وہ لمحہ میرے لیے. میں اٹھ کے جلدی سے کھڑا ہوا اور کھڑا ہونے کے بعد میں نے دروازہ کھولا اور دروازہ کھولنے کے بعد میں نے دیکھا کہ میری بیٹی کا پیر سلامت ہے, میں نے دیکھا میری بیٹی کا ہاتھ سلامت ہے, میں نے دیکھا میری بیٹی دروازے پہ اپنے پیروں سے کھڑی ہے. اب تو میں نے بیٹی کا حالت دیکھا, دیکھنے کے بعد اب تو میرے آنسو نکل آئے تھے. یہ
आंसू खुशी के आंसू थे। मैंने बेटी को अपने गले से लगाया और गले से लगाने के बाद मैंने कहा, ए मेरी बेटी, तुझे दुनिया के डॉक्टरों ने ला इलाज कर दिया था, तुझे दुनिया के हकीमों ने ला इलाज कर दिया था, और मेरी बेटी जरा ये तो बता, ये रात ही रात में तेरा इलाज कहाँ से हो गया है? तेरे पैरों को शिफा किसने दे दी है? तेरे हाथ अच्छे कैसे हो गए? मैं अपनी बेटी से इतना सवाल कर रहा था तो मेरी बेटी की आंख में भी आंसू था। मेरी बेटी बोली, ओ बाप सुन, मैं भी अपनी जिंदगी से बड़ी मायूसी हो गई थी, मगर आज जब तुम मेहमान का किस्सा मुझे बताते गया तो मेरे दिल में एक उम्मीद की किरण सी जाती थी। रात में तो खाना खिला के मेरे बाप चला गया था, मगर मुझे मेहमान की याद में नींद नहीं आई। मैं करवट पर करवट बदलती रही और मेरे बाप जब आधी रात आ गई तो मुझसे रहा न गया, तो मैंने अपनी बारगाह में, मैंने अपने रब की बारगाह में इल्तिजा की, ओ मौला, दुनिया के डॉक्टरों ने ला इलाज कर दिया है, ओ मौला, दुनिया के तबीबों ने ला इलाज कर दिया है, ओ मौला, मैं अपने बाप के कामों का बोझ बन चुकी हूँ, ओ मौला, तू तो नेतों के सदके में दुआएं कबूल करता है। मैं गुनहगार जरूर हूँ, मेरा बाप गुनहगार जरूर है, मेरी माँ गुनहगार जरूर है, मगर आज जो मेरे घर में मेहमान आया है वो मेरे परवरदिगार को मेहमान बड़ा नेक है। ओ मेरे मौला, उस मेहमान के सदके में मेरी दुआ कबूल कर ले, ओ मेरे मौला, उस मेहमान के सदके में मुझे शिफा दे दे। बाप से कह रही थी, बाप इतना कहना था, इतना दुआ करना था, अभी दुआ करके जबान रुकी नहीं थी कि मेरे हाथों में हरकत होने लगी, मेरे पैरों में हरकत होने लगी। बाप नहीं बना सका तो बेटी को गले से हटा के झूमता जा रहा था और ऐलान करता जा रहा था, जब उनके कदम हमने देखा, शाहाने जमाना की झोली नबी हाल में नारे रिसालत मसलके आला हज़रत फैज़ाने गौसे आज़म इस्लाम मुआशरा कॉन्फ्रेंस हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम नज़ारापुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। के गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली। मोहताज के जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? वो बेटी झूमती जा रही थी और बेटी भी ऐलान करती जा रही थी, बाबा निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ओ मेरे बाप, जरा उस मेहमान का नजारा मुझे तो करा दे जिसकी वजह से मेरी जिंदगी बदल गई है। अल्लाह अल्लाह। कहने लगा, मैंने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और मैं अपनी बेटी को मेहमान के कमरे में ले जाने लग गया कि चल मैं तुझे मेहमान का नजारा कराता हूं, मैं अपने आने वाले मेहमान का तुझे दीदार कराता हूं। जैसे ही कमरे में जाके मैंने दरवाजा खोला तो मैंने क्या देखा, मेरा मेहमान कमरे से गायब है, बिस्तर खाली है, मेहमान नहीं है। बेटी बड़ी बेकरार हुई, ओ बाप मैं भी एक बार उसका नजारा करना चाहती थी। ओ बाप, वो कहाँ गया मेहमान? मैंने जब बिस्तर को गौर से देखा तो उस बिस्तर पे कागज का टुकड़ा पड़ा था। मैंने कागज के टुकड़े को जब उठा के पढ़ा तो उस पर लिखा था, हमने तुम्हारा घर छोड़ दिया है इसलिए कि हमारा राज खुल गया है। अल्लाह वाले अपने आप को छिपा कर रखते हैं, अल्लाह वाले राज नहीं खुलने देते, अल्लाह वाले अपने आप को छिपाने की कोशिश करते हैं। हमारा राज खुल गया इसलिए हमने तेरा घर ही छोड़ दिया। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज़ करता, हुजूर पर्चे की दूसरी लाइन में लिखा था, अगर वाकई तुझे हमसे सच्ची मोहब्बत हो गई है, अगर वाकई सच्ची मोहब्बत हो गई है तो तू सच्चे दिल से तौबा कर लेना। दुनिया में अगर मुलाकात ना हो सकी तो क्या हुआ, मैदान महशर में मुलाकात करेंगे। और नीचे लास्ट लाइन में लिखा था, तीसरी लाइन में ये लिखा था कि आज के बाद हराम कमाना छोड़ देना, हराम खाना छोड़ देना, तू हलाल के लुत्फ़ में खाना, चाहे थोड़े ही मिले। और अगर जब तुझे कुछ चाहिए, जब मेरे सदक़े में तेरी बेटी को शिफा मिल सकती है तो तू नबी का सदका दे के दुआ करना, जो चाहेगा अल्लाह तुझे वाह वाह। जब मेरा वसीला दे के तेरी बेटी दुआ करे तो शिफा मिले, और जब नबी का वसीला दे के तू दुआ करेगा तो तुझे क्या ना मिले।
कहने लगा बस इस एक जुमले ने नबी की मोहब्बत मेरे सीने में ऐसी पेवस्त कर दी, ऐसी पेवस्त कर दी कि मैं सजदे में गिर गया। मैंने तौबा कर ली और तौबा करने के बाद में मैंने हाथ उठाए तो हाथ उठा के मैंने कुछ ना मांगा, फिर मांगा तो बस मदीने वाले को मांगा। क्या मांगा? जो मांगा वो बख्शावार से बयान करते हैं, लोगों को घोर करे झूठता जा रहा था और अपने अंदाज में मांगता जा रहा था। इतना तू करम करना ए नबी से मस्ताना, जब जाने लबे पर हो तुम सामने आ जाना। दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह, है वाह।